ہم نے چونکہ دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کے داخلوں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، تو اسی لیے ہمیں ایک معزز مہمان جو کہ پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہیں، پروفیسر یاسین ظفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی مہربانی جی، بہت شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر چونکہ نیا سال تعلیمی سال مدارس کے حوالے سے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ ماشاءاللہ یو آر دا رائٹ پرسن جن سے ہم بات کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ نئے تعلیمی سال میں مدارس کے داخلوں کا رجحان کیسا ہے، اور کیا آج بھی والدین دینی تعلیم پر پہلے جیسا ہی اعتماد رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی زحمت فرمائی۔ سر always welcome۔ گزارش یہ ہے کہ دینی مدارس میں اس وقت داخلوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، جی اور اس میں 10 سوال سے بعض 15 سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے بعض مدارس ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بند نہیں ہوتے، وہ رمضان میں بھی اپنی پڑھائی شروع رکھتے ہیں اور گرمیوں میں وہ چھٹیاں کر دیتے ہیں، جی داخلے ان کے بعد میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت چونکہ داخلے شروع ہو چکے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کا کافی رجحان ہے، اس وقت لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اعلیٰ تعلیم و تربیت مل سکے۔ اس ضمن میں جامعہ سلفیہ میں تو ہمارا ہفتے کے دن سے داخلہ شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے بالمشافہ بھی آ کے وقت لیا اور پوچھا، تفصیلات مانگی ہیں، اور میرے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں چونکہ وفاق المدارس کی وجہ سے ہمارے رابطے بھی ہیں، جی داخلوں کا ایک جہان بہت اچھا ہے، لوگوں میں بڑا شوق اور ذوق ہے، لوگ مدارس کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ مدارس میں اس وقت دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے، دوسرا یہ کہ وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک اچھا بندوبست ہے، ٹھیک اور تعلیم جس طرح سے مہنگی ہوئی ہے، جی مدارس میں یہ تعلیم مفت ہے، کھانا مفت ہے، رہائش اور باقی جتنی بھی ٹیویشن ہے وہ مفت ہے، کتابیں بھی دی جاتی ہیں، اور متوسط طبقہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تاکہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں۔ ٹھیک اس ضمن میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ الحمدللہ لوگوں کا مدارس کے اوپر بہت اعتماد ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اور مدارس اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ جو شدت پسندی کا رجحان ہوتا تھا کسی دور میں، اب وہ نہیں ہے مدارس میں۔ الحمدللہ بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اور بہت ہی اچھا اور ایک مروت کے ساتھ وہ تعلیم دیتے ہیں، اس لیے الحمدللہ آپ دیکھیں گے جب یہ داخلے مکمل ہوں گے، ان کی صحیح تعداد ہمارے سامنے آئے گی تو پھر میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پروفیشنل ایجوکیشن بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے، تو کیا والدین اس پہ اعتماد کرتے ہیں اس حوالے سے کہ بچوں کو فیوچر میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی روزگار کے حوالے سے؟ نہیں، روزگار کا مسئلہ عصری تعلیم سے تو آپ کو پتہ ہے جڑا ہوا نہیں۔ جی اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اسکول ہیں، کالج ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، پھر پرائیویٹ یونیورسٹیاں، سرکاری یونیورسٹیاں، آپ کو پتہ ہے سینکڑوں کی تعداد میں۔ وہاں کے جو فضلاء صرف دین نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف دنیا پڑھ رہے ہیں، لیکن بے روزگاری کا ایک سیلاب ادھر آیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یعنی اس وقت بے روزگاری کا ایک سیلاب ہے، اور یعنی لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اپنی ڈگریاں اور سندیں لے کے، لیکن دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ الحمدللہ ان کے لیے معاشرے میں بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں، یہ اسکولوں میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس بے شمار ہیں، پھر مساجد ہیں جو کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے دین کی۔ تو ہمارے لیے قراء کا ہونا، حفاظ کا ہونا، عالم کا ہونا، مفتی کا ہونا، یہ اس وقت معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، ٹھیک اس لیے ان کے لیے تو بے روزگاری کا لفظ بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک یہ الحمدللہ کبھی بھی فارغ نہیں رہے، اور جہاں بھی ہوں گے یہ الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق بڑے اعزاز کے ساتھ دے رکھا ہے۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا اپنی 45 سالہ زندگی میں کہ کبھی کسی لڑکے نے یہ شکوہ کیا ہو جی کہ میں فارغ پھر رہا ہوں 2 سال سے، مجھے بھی کوئی روزگار لے کے دیں، ایسا کبھی میں نے نہیں سنا۔ جس سے بھی ماشاءاللہ۔ رابطہ کیا اس نے کہا جی میں ایڈجسٹ ہوں۔ تو اس لیے یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ عصری تعلیم سے ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ٹھیک مسئلہ وہاں ہے جہاں دینی تعلیم تو ہے نہیں ہے اور عصری تعلیم ہے، اور وہ لوگ بیچارے بے روزگار ہیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے میں کرتا چلوں کہ داخلوں کی اسکروٹنی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے یا یقینی بنانے کے لیے اس کو وفاق المدارس اور منتظمین نے کیا کوئی مؤثر نظام، کوئی اسٹریٹجی ترتیب دی ہے؟ جی الحمدللہ ہم اس سلسلے میں ہر سال ہی کوشش کرتے ہیں. جی میں اپنی مثال دیتا ہوں. جامعہ سلفیہ میں چھٹیوں کے اندر بھی ہماری ایک تعلیمی کمیٹی ہے، وہ جائزہ لیتی رہی ہے سابقہ جی رزلٹ کو سامنے رکھ کر. ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے بھی تعلیمی کمیٹی نے اپنے بعد جو مخصوص شعبے ہیں ان کے اساتذہ کو بلا کے ان کا جائزہ لیا ہے. ان کے نتائج کو سامنے رکھ کر ان کو کچھ مزید بہتری بنانے کی جو ہے نا وہ تجاویز سامنے آئی ہیں. یہ مرحلہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر مدرسے میں ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن آپ کے لیے ایک اطلاع ہے اور آپ کی وساطت سے میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتاتا چلے جاؤں جی کہ اس سال ہم نے ایک بہت شاندار پروگرام قاری صہیب صاحب کے ہاں رکھا ہے. دینی مدارس کے جتنے بھی ناظمین ہیں، مدراء ہیں، ان سب کو ہم نے پورے پاکستان سے بلایا، وہاں اجتماع کیا ہے، کنونشن کر رہے ہیں. اور اس میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور مدارس کی درجہ بندی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نصاب کے اوپر اور اس کی تدریس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وہاں زیر بحث آئیں گی، جی تاکہ مدارس کے تعلیم کے ماحول کو بہتر سے بہتر، تربیت کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا اور ان کو طلبہ کے اندر شعور پیدا کرنا اور ان کے اندر علمیت کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں زیر بحث آئیں گی. یہ 27 غالباً اپریل یا 26 اپریل بنتی ہے اتوار، اس دن پروگرام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پھول نگر میں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی ہیپننگ آپ نے بتائی ہے، پازیٹیو ہیپننگ ہے. اس کے ساتھ ہی چودھری یاسین ظفر صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ جی. جزاکم اللہ خیر جی. حج 2026 کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جادو جنات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہم ایک مہمان جوائن کر چکے ہیں جو کہ صدر ہیں AYF حج ٹور آپریٹر بھی ہیں. ان کو آپ سے ملواتے ہیں، بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے. حافظ سلمان اعظم صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ نظامی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. سفر کے دوران ہیں آپ، لیکن گفتگو ہو سکے گی ہماری. جی جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ہم تو چاہ رہے تھے سفر لاہور تک آ جائے، لیکن شاید وقت نے آپ کو اجازت نہیں دی. میری اپنی بڑی خواہش تھی کہ چلیں آپ کے ساتھ میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوتا، لیکن بس ٹائم کی سیٹنگ نہیں ہو پائی. چلے اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے، خوش رہیے. آپ کے بیزی اسکیجول بنتے جا رہے ہیں اب حج کے حوالے سے، بیکاز آپ کا پروفیشن یہ بھی ہے. تو فرمائے گا جو حج کا ویزا جاری ہو اگر کسی حاجی کو، تو اسے پاکستان میں روانگی سے قبل کن اہم مراحل اور تیاریوں سے گزرنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے جو بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے وہ جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کا طریقہ کار ہے، جی اس کو سیکھے. اس کے لیے اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، مختلف شہروں میں جو ٹریننگ ورکشاپس ہیں وہ کروائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر لٹریچر ہے، پھر یہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے حجاج کرام کی آسانی کے لیے ایسی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جن میں حج کا جو مکمل طریقہ ہے اسے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جی کیونکہ میں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا ہے کہ ہمارے دوست احباب بھائی بہنیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے تشریف تو لے جاتے ہیں، جی لیکن بہت سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا. جی اس کے بعد جب جس کا حج کا ویزا نکل آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے واک بھی شروع کر دینی چاہیے. جسمانی طور کیونکہ پہ ٹھیک. جسمانی طور پہ بھی جب تک آپ فٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا حج کی جو برکات ہیں اس طرح نہیں سمیٹ سکتے جس طرح سمیٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ حج کے یہاں میں بڑا چلنا پڑتا ہے تو ہمارے دوست یوز ٹو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر ادھر جا کے تو انہیں بڑی جو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اس کے بعد پھر جیسے بات کی جسمانی طور پہ، پھر میڈیکلی جو گورنمنٹ کی جانب سے جو ویکسینیشن کی جاتی ہے. ہمارے کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنے کمانڈ میں یا اوور کانفیڈنٹ ہو کے وہ ویکسینیشن نہیں کرواتے. جی اچھا.
ٹھیک ہے، چونکہ ٹریول میں ہیں تو کہیں نہ کہیں سگنل بھی لیگ کر سکتے ہیں، تو بات وہی ہو رہی ہے کہ اپنی مجھے تیسرا جی جی اب آتے ہیں یعنی جیسا آپ نے ابھی کہا جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ چونکہ وہاں پہ چلنا پھرنا پیدل سفر زیادہ ہے تو اپنے آپ کو امیون کریں، اس سے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں، اور اگر آپ کا ویٹ تھوڑا بڑھا ہوا ہے تو اپنے ویٹ کی طرف بھی آپ دھیان دیں۔ جانے سے پہلے یہ سب حجاج کرام کی تیاریوں میں شامل ہیں، خاص طور پہ میڈیکیشن کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ویکسینیشن نہیں کرواتے، تو ویکسین ہونی بہت ضروری ہے، اور جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ویکسینیشن کو سب سے اہم رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو ڈراپس پلائے جاتے ہیں، ویکسینیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور یہ آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ حجاج کرام کی جہاں دوسری ذمہ داریاں بنتی ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی آپ کو آگے بتائیں گے، وہاں پہ یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھ پائیں گے، یا اگر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اگر ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہے جو پرسکرائب کر کے دیا ہوا ہے، آپ خدا نخواستہ کسی عارضے میں مبتلا ہے، جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا کسی کو جوائنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، یا بلڈ پریشر کے حوالے سے ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ میڈیکیشن اپنی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، ڈاکٹر کی پرسکرپشن، اور انہیں بتا کے نکلیں کہ ہم نے اتنے دن کے لیے ہم نے ٹریول بھی کرنا ہے، ایگزرشن بھی کرنی ہے، ہمارا سونا جاگنا ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے۔ اپنی میڈیکیشن خاص طور پہ آپ اپنے ساتھ رکھیے، اور میڈیکیشن کے حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر ڈاکٹر یا آپ کے جو بھی پریکٹیشنر ہیں آپ کو صحت کے حوالے سے الاؤ کرتے ہیں، آپ کا جسم، آپ کی صحت، آپ کی عمر اجازت دیتی ہے، یقیناً سب کا دل کرتا ہے کہ حج کے حوالے سے وہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے پیش ہوں۔ آپ سب، کس کی خواہش نہیں ہے، ہم سب خواہش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اپنی صحت کو ملوز خاطر ضرور رکھیے کہ آپ کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے جو ماشاءاللہ وہاں پہ اپنی سارے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی خواتین و حضرات کو دیکھا ہے جو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی نوامی صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد گورنمنٹ کے جو ہمارے حجاج کرام ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے اب پاک حج ایپ جو ہے اس کا بھی اجرا کر دیا ہے۔ اچھا سلمان اس کے صاحب بعد رکیے گا ذرا، چونکہ بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو ہماری پہلی بات کمپلیٹ ہو گئی کہ حج کی تیاریوں کے مراحل میں ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کو تھوڑا کمپلیٹ کیجیے گا کیونکہ میرا پھر نیکسٹ ٹھیک ہے، کوشچن یہی ہے۔ صحت کے حوالے سے میری یہ گزارش تھی کہ ایک تو واک کرنی چاہیے۔ جی ظاہری بات ہے، دیکھیں آپ کو ادھر روزانہ 3 4 5 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، جی اور اگر آپ ادھر اس کی عادت نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کے لیے ادھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے اس کے ٹھیک ہے بعد پھر ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ویکسینیشن نہیں کرواتے، جی جی انہیں چاہیے کہ جو حج کی مکمل ویکسینیشن ہے، چاہے وہ بیمار ہیں چاہے وہ بیمار نہیں ہے، لازمی ویکسینیشن کروائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریز کے لوگ ہوتے ہیں، ہاں ویدر جی چینج ہو جاتا ہاں جی ہے، بالخصوص جو گرمیوں کا ابھی جو گرمیوں کے حج ہیں ان میں بالخصوص اس چیز کا بڑا خیال جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی اپنی میڈیکیشن بھی جو ہے تو وہ لے کے جائیں اور ویکسین کروا کے جائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ جی کروا کے جائیں تاکہ ادھر جا کے کسی قسم کی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ اچھا، فور دا لائٹر نوٹ، اگر وزن بڑھا ہو تو اس کو بھی کم کر کے جائیں تو اچھا ہے۔ جی بالکل، میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں آج کل۔ نہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن میرے بھائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہم میں سے جی کسی کا سب بھی، کے سب جی کے جی بالکل سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے خاص طور پہ آپ سے گزارش کی کہ ہمیں اس پہ بھی جی جی دھیان دینا چاہیے، فور دا لائٹر نوٹ یہ بات کی ہے جی میں نے۔ اچھا جی جی سلمان بھائی، یہ بھی فرمائے گا کہ اب جیسے ہم پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو جو ایپس ہیں، جو ڈیجیٹل ایپس ہیں، جیسا نسک ایپ کے حوالے سے جانتے ہیں، ہم نے ٹرانسپورٹیشن جی کے حوالے سے، ٹرین کے سفر کے حوالے سے، اگر ہم نے وزٹ کرنا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ تو وہ ساری اب ایپس بھی کام کر رہی ہیں، اور ایک پاکستانی حاجی کو ان سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سیکھ کے جانا چاہیے۔ دیکھیں، جو ایک حج ایپ ہے جو پاکستان گورنمنٹ نے جاری کی ہے، پاک حج ایپ، جی اس کے اوپر آپ کا مکمل جو شیڈول ہے وہ گورنمنٹ اپلوڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ کی جانب سے جو اپڈیٹس آتی ہیں جی وہ اپڈیٹس اس ایپ کے اوپر ہی آتی ہیں، اور پھر خدا نخواستہ اگر ادھر جا کے آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جی تو گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر بلکہ بڑا
کہہ لیں کہ اس معاملے میں حاجیوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ آپ ایپ کے ذریعے کمپلین کریں تو گورنمنٹ کے جو وہاں پہ آفیشلز ہیں وہ ود ان منٹس آپ کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ ود ان منٹس کہہ رہے ہیں آپ جی سلمان جی صاحب؟ میں یہ بالکل ود ان منٹس ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جی ود ان منٹس ہی رسپانس آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے قاعدہ ٹھیک. تو مقام گورنمنٹ مدینہ منورہ میں ہیلپ ڈیسک ہے. وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی دوست بھائی حاجیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں جی وہ اس چیز میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ٹریول کے حوالے سے آپ نے بات کی، بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ آپ نے یہاں پہ دے دیا ہے کہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب حجاج کرام جاتے ہیں مناسک حج کے لیے تو وہ ٹریول جو پیدل کرنا ہوتا ہے سم ٹائمز وہ بسز کے انتظار میں اپنے وہ مناسک حج کو مس کر جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے جی جہاں جی پہ مزدلفہ میں اکٹھے ہونا ہے وہاں پہ نماز کی ادائیگی کے جی جی حوالے سے، بالکل. تو وہ فرمائیے گا اس کے لیے خاص احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ آپ کی نمازیں بھی نہ رہ جائیں، آپ کے مناسک بھی نہ رہ جائیں، اور آپ وقت کے مطابق واپس بھی آ جائیں. دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سعودی گورنمنٹ نے گزشتہ برس حج کو مینیج کیا ہے جی اور اگر سعودی تعلیمات کو فالو کیا جائے جی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی بھی چیز سے رہ جائیں گے. جو انہوں نے ٹائم فریم دیا ہوتا ہے اور ہر چیز اپڈیٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اگر ان کو فالو کیا جائے تو بندہ نہیں رہ سکتا. لیکن ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر پیدل حج کرنا چاہتا ہے جی تو اس کے لیے بھی جو انہوں نے پیدل جانے والے رستے بنائے ہوئے ہیں اگر ان کے جی اوپر بندہ ٹائملی نکل پڑے پاکستان میں اس کو واک کرنے کی عادت ہو تو کوئی جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس میں نے چونکہ آپ سے رخصت لینی ہے، مجھے پتا ہے آپ سفر میں ہیں، بس ایک لاسٹ بات اور چھوٹی سی بات یہ کہ ہماری ہر حاجی کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین کی پاسداری کرے، وہاں پہ دوسروں کا بھی اپنے ساتھ ساتھ خیال رکھے. میسج دیجیے گا پلیز. دیکھیے نظامی صاحب، پاکستان کا ہر حاجی پاکستان کا سفیر ہے. جی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. جی میں معذرت چاہوں گا ہماری پاکستانی خواتین بالخصوص حج کے ایام میں بھی عبائے کا استعمال نہیں کرتی اور دوسری جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں. اللہ ہر اکبر. حاجی کو یہ چاہیے کہ اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ پروکار بھی لگے اور اس کا لباس جو ہے اس کے وطن کی شناخت بھی ہے. ٹھیک سب سے بنیادی بات جو میں نے اتنے سالوں میں آبزرو کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی تعلیمات جو ہیں جو سعودی قوانین ہیں دیکھیں جب تک آپ ان کے قوانین ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا احترام نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے وطن کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بن سکتے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمیں ان بالخصوص قوانین. حرم میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف عبادت کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں ہے. جی جی. اگر میں نے آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چاہتے تو تھے کہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اینی وے بات میسج پہنچ گیا، بات ہو گئی. اور یہ وہ بات جو انہوں نے کہی کہ قانون کی پاسداری جیسے ہم اپنے ملک میں ضروری سمجھتے ہیں دوسرے ملک میں بھی جا کے خاص طور پہ جی ضروری ہے. حافظ سلمان اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، صدر AYF حج ٹور آپریٹر. سر پتہ نہیں میری آواز آپ تک جا پا رہی ہے نہیں، لیکن بہرحال ہم آ آفیشلی رہی ہے بابا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. لیں جی، مناسک حج کے حوالے سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو سہولیات ہیں جو ایک حاجی کو کرنی چاہیے، اور کیا کیا فلائٹس اور کس طرح سے اسکیجول مرتب ہوگا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا. اچھا، مناسک حج کے حوالے سے یا حج کی سہولیات کے حوالے سے ہمارے پائپ لائن میں بھی پیغام ٹی وی کے کچھ ایسی ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے سنیں گے کہ ہم تربیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور حج کی ادائیگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ابھی سلمان اعظم صاحب نے کہی وہ بھی بڑی زبردست تھی کہ دیکھیں جب تک آپ اپنی شناخت اور اپنا وقار کسی دوسرے ملک میں جا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک پاکستانی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے لباس سے، اپنے گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنی چیزوں سے، قانون کی پاسداری کے حوالے سے، تو پھر وہ ہمارے لیے کوسچن مارک بنے گا. سونے کی بات جو ہونے کی کہ حرم میں یا مدینہ منورہ میں جا کے ہمیں سونا نہیں چاہیے، وہ عبادت کی جگہ ہیں. تو یقین کیجئے میں سمجھ سکتا ہوں جن لوگوں کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سستانہ بھی ہے تو یہاں پہ بیٹھ جائیں تو وہ لمحات ہمیں دوبارہ میسر نہیں ہوں گے. بٹ تھوڑی سی زیادتی اس چیز سے ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے پاکستانی،
اور اپنی شناخت کے حوالے سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں، لباس کے حوالے سے ہماری مرد و خواتین دونوں، اور اپنے اعمال کے حوالے سے بھی.